ربانی ہاؤس کی سبھی لائٹیں آف ہو چکی تھی۔ دن میں اتنا خوبصورت نظر آنے والا یہ ربانی ہاؤس رات کی تاریکی میں بالکل کنڈر نما دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے وسیع و عریض لان سے ہوتے ہوئے ڈرائنگ روم عبور کر کے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف دوسرے کمرے میں اس وقت بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اس اندھیرے میں اور خاموشی میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، وہ تھی حنا ربانی کی۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ ملازمین بھی اپنا اپنا کام کر کے سرونٹ کوارٹرز میں جا کر چین کی نیند سو رہے تھے، مگر احمد ربانی اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا تھا۔ احمد ربانی کی آنکھوں میں شرارت اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات تھے۔ احمد پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور نمی واضح تھی۔ بڑی مشکل سے تم ہاتھ آتی ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس غنیمت کے وقت میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ آج رات تمہیں میری ساری شدتیں سہنی پڑے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسی ہاتھ سے اس کو ایک دم سے کھینچتا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کمر میں ڈالا تو حنا ربانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دیکھے، مجھے پڑھنے دے، خدا کے لیے کل ٹیسٹ ہے، اور ویسے بھی اگر یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو طوفان آ جائے گا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائے، مجھے چھوڑ دے، خدا کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے کھڑے احمد ربانی کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ اس گرفت سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اپنا ٹیسٹ یاد کرنا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھنے لگی، جب پھر سے اس نے اس کی کمر کو مزید کس کر پکڑا تھا۔ ہوتا رہے گا یاد ٹیسٹ، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور جو ابھی میں ٹیسٹ لینے لگا ہوں اس میں پاس ہو جاؤ گی۔ باقی یہ ٹیسٹ میٹر نہیں کرتے۔ نہ جانے اس پر آج کیسا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ حنا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر سب بے سود رہا تھا۔ وہ توانا قد و قامت کا مالک ایک خوبرو انسان تھا، اس کے آگے اس کمزور سی حنا کا بس نہیں چل رہا تھا۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر سامنے کھڑے شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی گردن پر جھکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ شخص اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اور اب وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر کل وہ ٹیسٹ صحیح طریقے سے نہ دے پائی تو پھر اس کی شامت آ جانی تھی، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کے جسم پر حکمرانی کرنے لگا تھا، اور وہ بے بس ہو کر اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ شخص نہ تو پیچھے ہٹنے والا ہے اور نہ ہی وہ اس کی گرفت سے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری رات بیت چکی تھی، اور اب جا کر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ کمرے سے غائب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھا ہوگا۔ اس نے جلدی سے فریش ہو کر اپنی کتابیں اٹھائی اور اپنے بیگ میں ڈالنے لگی۔ جلدی سے وہ باہر آئی تو حسب توقع وہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا۔ وہ اپنی کتاب ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھی۔ اس کو ہاتھ میں یوں کتاب اٹھائے دیکھ کر احمد ربانی کے ہونٹوں پر ایک شوخ مسکراہٹ بکھر گئی، جسے حنا نے واضح طور پر نوٹ کیا تھا۔ اس کا دل جل کے رہ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اتنی صبح صبح بھی تم نے کتابوں میں سر دیا ہوا ہے؟ اتنا بھی زیادہ پڑھائی کا بوجھ اچھا نہیں ہوتا۔ آسیہ ربانی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نہیں امی جان، بہت زیادہ کام ہے۔ اگر ٹیسٹ یاد نہ ہوا تو پروفیسر کلاس سے آؤٹ کر دیں گے۔ اس نے کہتے ہوئے ایک نظر سامنے بیٹے احمد پر ڈالی، جو سنجیدگی سے اب ٹوسٹ کھائے جا رہا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اگر پڑھائی نہیں ہوتی تو پھر یونیورسٹی جانے کا کیا فائدہ؟ اسے اچھا ہے کہ گھر کے کام ہی کر لو، پڑھائی کر سکو تو ہی یونیورسٹی جاؤ۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو حنا کو یوں لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے گھڑا بھر پانی انڈیل دیا ہو۔ اس کو اس شخص پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت ظاہر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر سب موجود تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلے۔ اس نے جلدی سے ٹوسٹ کی ایک بائٹ لی کہ فوراً ہی اس کے کانوں میں پھر سے اسی شخص کی آواز پڑی، آنا ہے تو جلدی آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔
میں گاڑی میں بیٹا انتظار کر رہا ہوں، 5 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ آسیہ ربحانی اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر حنا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے وہی ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ اٹھایا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ مگر بیٹا، رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا، اب بھی بھوکے پیٹ جا رہی ہو، ایسے کیسے کام ہوگا تمہارا؟ وہ فکر مندی سے پیچھے بول رہی تھی، مگر حنا یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ امی، کچھ نہیں ہوتا، کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ یونیورسٹی کی عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے گاڑی روکی اور وہ جلدی سے اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی باہر نکلی اور فوراً سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی، جبکہ وہ گاڑی پارک کرتا اپنے آفس جا چکا تھا۔ کلاس روم میں جا کر بیٹھتے ہی وہ جلدی سے پھر سے کتاب میں سر دیے زور زور سے اپنا سبق یاد کرنے لگی۔ جب اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اس کی دوست ملیحہ نے اس کی طرف دیکھا۔ ارے یار، بس بھی کر دو، ہر وقت پڑھتی رہتی ہو، تمہیں پتہ ہے آج سر احمر کی کلاس ہے، وہ بالکل ابھی آنے والے ہیں۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ وہ لاسٹ پہ کلاس لیں گے، مگر آج سے وہ فرسٹ کلاس ہی لیں گے۔ ہم تو بیٹھ کر ان کی پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے اطاولے ہو رہے ہیں۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی طرف جھانکنے لگی، جہاں احمر اپنے ہاتھ میں کتابیں لیے انہی کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ ملیحہ کی باتیں سن کر حنا کا دل چاہا کہ وہ اس کے بال کھینچ لے، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اگر وہ آ رہا ہے تو ٹیسٹ ضرور لے گا، اور اگر اس نے ٹیسٹ لیا اور وہ فیل ہو گئی تو وہ جانتی تھی کہ اس کی کیا سزا ہوگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے فوراً سے ٹیسٹ دے دیا۔ سبھی لوگ جلدی جلدی ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ساری لڑکیاں نظریں اٹھا اٹھا کر سامنے کھڑے احمر کو دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم اور بے حد حسین پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اسے 100 اختلافات ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں حنا کو ان لڑکیوں کا اس کی طرف دیکھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد ان کے ٹیسٹ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور وہ سب سے ٹیسٹ لے کر چیک کرنے لگا تھا۔ باری باری نام لیتے ہوئے وہ ان کے ٹیسٹ پکڑائے جا رہا تھا، جب اچانک ہی وہ ایک ٹیسٹ پر رکا۔ مس حنا ربحانی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کا رزلٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ کھڑا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ایسے ٹیسٹ کر کے آپ مجھ پر احسان لگا رہی ہے یا پھر اپنے گھر والوں پر؟ وہ آنکھوں میں اشتعال لیے اسے گھور رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی حنا کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے لگا تھا شاید وہ اسے اس ٹیسٹ کی وجہ سے کچھ رعایت دے دے، کیونکہ رات کو وہ اسی کی وجہ سے ہی تو ٹیسٹ یاد نہ کر پائی تھی، مگر سب کچھ اس کی توقع کے برخلاف ہو چکا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں پر تمہارے گھر والے پیسے ضائع ہی کر سکتے ہیں۔ ارے جب پڑھنا لکھنا نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے کاموں میں لگے رہو بس تم لوگ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ٹیسٹ کے 100 ٹکڑے کر ڈالے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سر، میری بات تو سنیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ فوراً ڈالتے ہوئے بولا، ابھی کے ابھی باہر نکل جائے میری کلاس سے، یہ آپ کی سزا ہے۔ آج سارا دن آپ باہر دھوپ بھر کھڑی رہے گی۔ وہ اس کے آنسو کو اگنور کرتا ہوا اسے کمرے سے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی سزا پر ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ نکل جاؤ اس کمرے سے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آہستگی سے قدم قدم اٹھاتی وہاں سے باہر نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو اکڑو انسان، اسی کی وجہ سے میرا ٹیسٹ یاد نہیں ہو پایا۔ یہ شخص اور کتنا مجھے ٹارچر کرے گا، اس کے بارے میں مجھے کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی ہوگا، مگر کیسے بتاؤں؟ وہ جلدی کرتی ہوئی دھوپ والی اسی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی جہاں پر احمر نے اسے اشارہ کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے کلاس روم میں پڑھاتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو بنا غلطی کے اس کو حد سے زیادہ سزا دیے چلا جا رہا تھا۔ رات کو وہ اس کو اپنی شدتوں سے بحال کیے رکھتا تھا اور دن میں ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر اسے ٹارچر کر رکھتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دل اکتا چکا تھا۔
اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکایا اور اپنی سزا تسلیم کر لی۔ اسے اپنی زندگی میں پیچھے ہونے والی ساری باتیں یاد آنے لگی۔ اس کے دماغ میں سب کچھ ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اس روز گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ سب لوگ گھر میں رکھے گئے اس بڑے سے فنکشن کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے آئی تھی جب اچانک ہی بی جان اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ بی جان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بی جان، اگر کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی۔ اس طرح سیڑھیاں چڑھ کر آنا آپ کے لیے مشکل ہوا ہوگا، ویسے بھی آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی تو بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹا، بہت ضروری کام تھا اس لیے تمہارے پاس آئی، اور ویسے بھی میرے پاس کوئی موجود نہیں تھا جسے میں تمہیں بلانے کے لیے بھیج دیتی۔ سوچا خود ہی چلی آؤ، تم تیاری کر رہی ہوگی اور ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ تمہارے لیے کچھ لائی ہوں، وہ اپنے شفقانہ لہجے میں بولتی ہوئی اپنے ہاتھ میں جو شاپنگ بیگ پکڑا ہوا تھا اسے کھولنے لگی۔ وہ حیرانگی سے بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے وہ شاپنگ بیگ کھولا اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت سوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ پنک کلر کی میکسی تھی جو باربی فراک جیسی لگ رہی تھی۔ اس پر چھوٹی چھوٹی تتلیاں خوبصورتی سے لگائی گئی تھی اور اس سوٹ کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی دادی نے خوبصورت سی جیولری بھی نکال کر اسے دے دی۔ بیٹا، آج کا فنکشن نہایت ہی خوبصورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج میری رانو بیٹی خوبصورت لگے۔ میں یہ سب کچھ تمہارے لیے لائی ہوں، جلدی سے اسی کو پہن کر تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ حیران ہو گئی تھی، بی جان اسے کس سرپرائز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈھالا، مگر آج اس کا کوئی برتھ ڈے نہیں تھا۔ آج برتھ ڈے تو احمد کا تھا جو 2 دن پہلے ہی امریکہ سے واپس آیا تھا، اور اسی کی خوشی میں ہی یہ پارٹی رکھی گئی تھی جس میں سبھی خاندان شامل تھے اور بابا کے سب سے اونچے عہدوں پر فائز دوست بھی یہاں پر شامل ہونے والے تھے۔ نہ جانے بی جان کیا سوچ کر اسے یہ کہہ رہی تھی۔ وہ بی جان کا کہنا بھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ وہ فوراً ہی وہی کپڑے پہن کر تیار ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ سرپرائز جسے بی جان خوشی خوشی دینے والی تھی وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن جائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تیار ہو کر اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو۔ یہ گلابی رنگ کی باربی فراک یوں لگ رہی تھی جیسے اس کی بارات کے لیے لائی گئی ہو، کیونکہ اس طرح کے آؤٹ فٹس اس نے اکثر لڑکیوں کو بارات والے دن پہنتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایسی لڑکیاں جو امیجنیشن میں خود کو باربی تصور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ جیولری، یہ کرسچن لوگوں کی شادی سے بالکل ملتا جلتا آؤٹ فٹ تھا۔ جلدی سے تیار ہوتے ہوئے وہ نیچے آئی تھی۔ سب لوگ جلدی جلدی تیاریوں میں مصروف تھے۔ باہر لون میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ لون کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے قمقمے اور بڑے بڑے بلب جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ آج واقعی اسے اپنے اصلی زندگی میں سب کچھ پریوں کے دیس جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ دور تھا جب وہ ہر چیز میں سے اپنی امیجنیشن والی زندگی نکال لیا کرتی تھی۔ اسے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں پر سب کچھ جیسے اسی کی پسند سے بنایا گیا تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج کا یہ فنکشن تو اس کے کزن احمد ربانی کے لیے رکھا گیا تھا، پھر اس کی دادی، امی، ماں اس کے لیے یہ سب کچھ کیوں لائی تھی؟ اور پھر یہاں جب آئی تھی تو یہ سب کچھ اسی کی خواہشات کے مطابق ہی کیوں سجایا گیا تھا؟ پھر اسے خیال آیا کہ گھر میں اتنا بڑا فنکشن ہے تو شاید سبھی لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ سب کچھ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے شاید شہر کے سب سے بڑے ڈیکوریٹر کو بلایا گیا تھا اور اس نے یہ سب کچھ ریگولیٹ کیا تھا۔ وہ سب چیزوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اسٹیج پر بیٹھی دادی جان کی طرف بڑھی تھی، جنہوں نے دور سے ہی اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلایا تھا۔ یہ بی جان تھی۔ وہ بظاہر تو اس کی دادی تھی، لیکن سب انہیں بی جان ہی کہہ کر بلایا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ بھی انہیں بی جان ہی کہتی تھی۔ دادی جان کے پاس آ کر بیٹھی تو دادی جان نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، تھوڑا سا اندر چلو، تمہارے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ اور بیٹا احمد، آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ آسیہ اور آصف، آپ دونوں بھی آ جاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
بی جان کے حکم پر سب سر جھکاتے ہوئے ان کے ساتھ ہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ یہ ڈرائنگ روم گھر کے اس حصے میں واقع تھا جہاں پر مہمانوں کا آنا مشکل تھا، اور ویسے بھی سبھی مہمان اس وقت باہر موجود تھے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ معلوم نہیں بی جان کو کیا بات کرنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں آتے ساتھ ہی اپنے تخت نما صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بی جان نے سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر بات کرنا شروع کی۔ دیکھو میرے بچوں، میں جانتی ہوں کہ آج ہمارے گھر میں بہت بڑا فنکشن ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارا لخت جگر، ہمارا پیارا بیٹا خیر خیریت سے 5 سال بعد واپس آ چکا ہے۔ اس خوشی میں ہم نے آج ایک فنکشن رکھا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز رکھتی ہوں، اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا بڑا پوتا احمر آج واپس آیا ہے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی بچپن سے ہی جو منگنی ہو چکی تھی، آج میں چاہتی ہوں کہ اسے پھر سے ایک باقاعدہ رشتے کا نام دیا جائے۔ بی جان یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی تو احمر کا چہرہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تھا۔ دادی جان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی ہنا نے حیرانگی سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا جو 2 دن پہلے ہی آیا تھا، اور اس رشتے کے بارے میں وہ دونوں بھول چکے تھے۔ بچپن میں کبھی کوئی بات ہو جاتی تھی تو سب کہہ دیتے کہ ابھی بچے ہیں، اور اب اچانک سے دادی جان کا وہ رشتہ ڈھونڈ کر لا کر ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ بی جان، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آخرکار احمر بول پڑا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا مگر خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آج تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور میں نے تب سے یہ طے کر رکھا تھا جب تم باہر جا رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ تم جب واپس آؤ تو تمہیں اس صورت میں سرپرائز ہو۔ مانا کہ تم 5 سال وہاں رہ کر آئے ہو اور تم نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، مگر بیٹا، اصل خوبصورتی تو اپنے ملک میں ہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہمارے ملک میں یہ پسند اور ناپسند کا رواج نہیں، اور نہ ہی میں تم دونوں سے اس بارے میں کچھ پوچھوں گی۔ میں نے اپنا حکم سنا دیا ہے اور اب تم لوگوں کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ میں نے قاضی صاحب کو بلا لیا ہے، اب جلد سے جلد تم لوگ باہر آ جاؤ۔ بی جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ شاید انہیں احمر کے چہرے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ انکار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بی جان، آپ میری بات تو سنیں۔ احمر پھر سے کچھ کہنے کے لیے اٹھا تھا جب دادی جان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا، جبکہ اب صوفے پر بیٹھی وہ لڑکی گمسم ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہ سرپرائز تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بھی اس رشتے سے ابھی تک لا علم تھی۔ ہاں، بچپن میں ان دونوں نے بڑوں کے منہ سے یہ باتیں سنی تھی، مگر سب نے بس انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ مگر آج بی جان یہ سب کچھ کیا نکال کے لے آئی تھی؟ آسیہ ربانی اور آصف ربانی کے لیے یہ خبر تو جیسے خوشی کا باعث تھی، وہ تو اونچی اڑان میں اڑنے لگے تھے۔ امی جان، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ آصف ربانی کے کہنے پر بی جان نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ تو پھر چلو اور جلدی سے نکاح کی رسم شروع کرتے ہیں۔ بچوں، تم بھی جلدی سے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اور وہ دونوں ایک ساتھ واپس لون کی طرف مڑ گئے تھے، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے سوچ رہے تھے۔ ہنا کے دماغ میں اس وقت آندیاں جل رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ کسی نے اس کی بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ اسے دادی کے لائے ہوئے اس سوٹ اور ان زیورات کی سمجھ اب آئی تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص غصے سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا شاید اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اگر یہ شادی ہو گئی تو سن لو، تم اس کی بہت بڑی قیمت چکاؤ گی۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے اسے بول رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس بارے میں اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، پھر کیوں سارے کا سارا الزام اسی پر لگایا جا رہا تھا؟ دیکھیں، میں خود اس بارے میں نہیں جانتی، مجھے تو ابھی بھی جان سے پتہ چلا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کوئی بات کرتی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، اگر تمہیں پتہ نہیں تھا تو تم ایسے ہی دلہن بن کر یہاں آئی ہو؟ بتاؤ، یہ سوٹ، یہ زیورات ایسے خواہ مخواہ میں تم نے پہن لیے؟ اس کی بات اس قدر مضبوط تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے اس بات کا جواب تلاش کرتی رہی۔ یہ سوٹ تو مجھے ابھی بھی جان لا کر دے چکی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس خاص فنکشن کے لیے سب سے خوبصورت نظر آؤں،
مجھے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں مجھے دینے کے لیے ایک سرپرائز موجود ہے۔ کیا یہ سرپرائز تھا؟ وہ شاید اپنے آپ کو دلاسا دے رہی تھی۔ وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ جب سے احمر واپس آیا تھا اس کے چال چلن بھی یہاں جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ بالکل مغربی طرز کا ایک نوجوان بن چکا تھا، جسے کلب اور پارٹیز میں جانا پسند تھا اور اکثر وہ وقت باہر گزارتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کہاں رہتا ہے، اور اسے یہ تک بھی خیال نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے جا رہی ہے۔ نہ کبھی اس نے اسے اس نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کی توجہ صرف اور صرف اس کی پڑھائی پر تھی۔ ایسے میں یہ سب کچھ ہو جانا اس کے لیے حیران کن تاثر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ پھر سے بولی تو وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ خاندان کی عزت تھی، سب کے سامنے آخرکار بی جان کی عزت رکھ لینی تھی۔ بی جان کا فیصلہ ویسے بھی پتھر کی لکیر سمجھا جاتا تھا، اور اب تو یہاں پر سارا خاندان ہی شامل ہو گیا تھا۔ چاروں ناچار وہ دونوں آ کر سٹیج پر بیٹھ گئے اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی تھی۔ خاندان کے سبھی آئے ہوئے لوگ بہت خوش تھے، اور تو اور خاندان کی بہت ساری عورتوں نے اس معاملے میں خواب دیکھ رکھے تھے کہ وہ احمر کو اپنی بیٹی دے دیں گی، مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ سبھی لوگ واپس جا چکے تھے اور اب سارا فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک اسی کرنٹ جیسی حالت میں بیٹھی تھی۔ جب سارا گھر مہمانوں سے خالی ہو چکا تو بی جان کے کہنے پر آصف ربانی نے ان دونوں کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کے لیے کہا، اور پھر حنا کو اپنے ساتھ لیے اس کے کمرے تک چھوڑ آئی تھی۔ ساری لائٹیں آف کرنے کے بعد وہ خاموشی سے آ کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ سارے گھر والے تک چکے تھے، اس وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات حنا کے لیے کیسی مشکل ہوگی۔ آسیہ ربانی اسے اس کے بیڈ پر بٹھا کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ اسے ماتھے پر پیار دینا نہیں بھولی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ حنا بیٹا، میں جانتی ہوں کہ آج تم بہت تھک گئی ہوگی، تم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے لیے دودھ کا گلاس یہاں چھوڑے جا رہی ہوں۔ سونے سے پہلے یہ لازمی پی لینا، اور ویسے بھی اب تو تمہیں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بی جان نے ویسے بھی کہا ہے کہ 6 مہینے رہتے ہیں تمہارے ایگزامز میں سے، اس کے بعد پھر تمہیں رخصت کر دینا پڑے گا، تو اس کے لیے تمہیں اپنی صحت بنانی ہوگی۔ تم تو کچھ کھاتی پیتی ہی نہیں ہو۔ شاباش، صبح میں تمہارے ٹیبل کے ساتھ یہ دودھ نہ دیکھوں۔ مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر کی ساری لائٹیں آف ہو چکی تھی، مگر اس کے کمرے کی لائٹ ابھی تک آن تھی۔ وہ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنا صرافہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بس گھر کا ایک معمولی سا فنکشن سمجھ کر اس کے لیے تیار ہو رہی تھی، اور اب اس کے لیے اتنا بڑا فنکشن ہو گیا تھا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ اوپر سے اس نے احمر کے ہونے والے وہ تاثرات دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر وہ بہت ڈر چکی تھی۔ زندگی نے ایک لمحے میں اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ معلوم نہیں اس نے سالوں میں کیسے زندگی گزاری تھی، کیسے اس شخص نے دوسرے ملک رہ کر زندگی گزاری تھی، اس کی سوچ کیسی تھی، اس کے رہن سہن کے انداز کیسے تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس یہ جانتی تھی کہ اس کا جو بھی ہم سفر ہو بالکل اس جیسا ہو، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، یہاں تک کہ اسے اس کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جب بی جان اور باقی سب لوگ اٹھ کر باہر جا چکے تھے اور وہ اس کے قریب آیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرا نکاح ہوا ہے، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سب کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرا رہا تھا، اور وہ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ آہستگی سے اس نے اپنے بال کھولنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ جوڑا کھول چکی تھی اور جوڑے میں مقید اس کے بال ہولے ہولے آزاد ہو رہے تھے۔ اس کی پھنیں اس کے بالوں میں موجود تھی جو کہ نکل نہیں رہی تھی۔ بڑی مشکل سے نکالنے پر اس کے بہت سارے بال پاپ کے ساتھ نکل آئے تھے۔ اسے درد ہوا تھا مگر اس کی کوئی چیخ نہیں نکلی تھی، بس خاموش آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہونے کا دکھ اسے بہت زیادہ تھا۔ بی جان نے ایک بار بھی اسے اس بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنے کانوں میں پہنے جھمکے اتارنا شروع کیے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گلے سے ہار اتارتی، اس کے دروازے پر جیسے کسی نے ہاتھ لگایا تھا۔ وہ جلدی سے ہار اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کھڑی ہو گئے
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے باہر دیکھا، باہر کی بھی ساری لائٹیں آف ہو چکی تھی۔ دروازے کے اس طرف بھی صاف ظاہر تھا کہ ساری لائٹیں بند ہو چکی ہوگی، مگر اس وقت کون اس کے دروازے پر آیا تھا؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی امی دودھ کا پوچھنے کے لیے واپس آئی ہو۔ کون؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو باہر سے آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ دروازہ مسلسل بجایا جا رہا تھا مگر کوئی آواز نہیں دے رہا تھا۔ اب کی بار اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ کون ہے؟ بتاؤ ورنہ ایسے میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ دروازے کے قریب آ کڑی ہوئی تھی اور دروازے کے ہینڈل پر اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے دھکا لگا اور وہ ایک لمحے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر جا لگی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس وقت اس کے سامنے جو انسان کھڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد ربانی تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ شیروانی جو اس نے پہن رکھی تھی وہ اب کہیں نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سی شرٹ تھی جس کے ہاف بازو تھے اور اس کے شولڈر سے کہنیوں تک کے سارے بازو دکھائی دے رہے تھے۔ آپ؟ اس وقت وہ پیچھے ہٹی تھی۔ ہاں میں ہوں۔ اس وقت تم نے کیا سوچا؟ میں وہاں سے بھاگ لیتا رہوں گا اور تم یہاں پر بی جان کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے شادی کر لو گی؟ بی جان تمہاری وجہ سے میری شادی کر رہی ہے اور وہ بھی تم سے۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے سے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ احمد، میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن جس طرح آپ سے نہیں پوچھا گیا اسی طرح مجھ سے بھی نہیں پوچھا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ بی جان نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے۔ خدا کے لیے اب یہاں سے چلے جائے۔ وہ پیچھے کی طرف ہو رہی تھی مگر وہ بھی قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے مزید قریب آتا وہ جلدی سے پیچھے بھاگنے لگی، مگر دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی تھی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پیچھے دیوار پر ٹکا ہوا تھا جبکہ وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ بہت چالاک ہو تم۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنے منزل کو پہنچتی ہو۔ تمہیں شوق ہے نا پڑھائی کا؟ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے کرتی ہو تم پڑھائی۔ ان گھر والوں کو یہ بتانا ٹھیک رہے گا کہ بچوں کی مرضی کے خلاف اگر ان کی شادیاں کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تو کیا کیا نکل سکتا ہے۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لے گیا تھا، اس قدر کہ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر ایک لمحے میں وہ پیچھے ہٹا۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، مگر تیار رہنا۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے پھر سے جا چکا تھا اور اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ لمبی لمبی سانس لینے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ کمرے سے جا چکا ہے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ابھی دروازے پر ہی کھڑا تھا، پھر سے پیچھے مڑا اور ایک لمحے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ہاتھ بھی نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ احمد، خدا کے لیے مجھے چھوڑے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تمہیں بتانے کے لیے صرف رکا ہوں کہ جس طرح تمہاری یہ چوڑیاں ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں نا، اسی طرح تمہارے نصیب، تمہارے خواب، سب کچھ ریزہ ریزہ کر سکتا ہوں، اور گھر والوں کو بھی۔ یاد رکھنا، زیادہ میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ اس کی کھلائی میں چوڑیاں لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہو رہی تھی۔ خدا نے یہ کیسا انسان اس کے پھلے باندھ دیا تھا۔ وہ گھر والوں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی اور اس شخص کو بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ اس نے بس اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اور دوسرے روز جیسے ہی اس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا، اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی نیا پروفیسر آیا ہے، مگر اس بارے میں اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کون سا پروفیسر تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی کلاس میں اول آتی تھی، اس بار وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹیسٹوں میں بھی فیل ہو جائے گی اور باقی سب میں تو پاس ہونا بہت دور کی بات تھی۔ اور پھر جب وہ پروفیسر کی منتظر تھی تبھی اس کے کانوں میں ایک مانوس سی آواز پڑی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے احمد ربانی کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بھی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے یہاں پر یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ وہ اسے جانتا بھی ہے یا نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور جو وقت آگے بڑھ رہا تھا وہ اسے ٹارچر کر رہا تھا۔ گھر میں بھی وہ اس کے ساتھ ایسے ہی روکھے طریقے سے بات کرتا اور جب یونیورسٹی آتا تو ہر ممکن کوشش کرتا کہ ہر پیریڈ میں اسے نیچا دکھائے، اور آج تو حد ہی تو ہو گئی تھی۔
جب رات کو وہ اس کے قریب آیا تھا اس نے خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ بے بس ہوتا ہوا اس پر چپٹا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا تھا۔ جاتے جاتے یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ تمہیں اور ان گھر والوں کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ تاعمر تم منتظر رہو گی کہ میں تمہیں بھیا کر لے جاؤں، مگر ساری زندگی تمہارے حصے میں صرف انتظار ہی آئے گا اور کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ اس روز بھی وہ ٹیسٹ یاد نہ کر سکی تھی، دوسرے روز پھر سے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی اور اس نے یہی کہا تھا کہ اگر اس بار بھی وہ فیل ہوئی تو اسے باہر دھوپ میں کھڑا رہنا ہوگا، اور آج پھر سے اس نے رات کو اس کی شدتیں سہی تھی۔ آج کی رات تو ساری رات اس نے اسے سونے نہ دیا تھا، نہ ہی پڑھائی کرنے دی تھی، اور اب جب اس کا ٹیسٹ خراب ہوا تھا تو اسے باہر دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ باہر دھوپ بہت زوروں کی تھی۔ جب پنکھے اور اے سی کے سامنے بیٹھنے کے باوجود بھی لوگوں کا پسینہ نہیں تھم رہا تھا تو دھوپ میں کھڑے ہوئے انسان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کافی دن سے کمزور اور بیمار ہے، نہ وہ کھانا کھا رہی تھی، سب کچھ جانتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں سے اس لڑکی کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ اسے دھوپ میں کھڑا کر کے اس سے بالکل انجان ہو چکا تھا، لیکن اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے چکر آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اور کب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ لیکن گرتے ہوئے اس نے ایک بار آنکھیں کھولی تو سامنے سے 2 قدموں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ قدم تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہے تھے، قدموں کی چاپ اسے سنائی دے رہی تھی مگر اسے اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ دھندلانے لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال کے سبز رنگ کے بستر پر تھی، اس کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر ڈھلی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہلکا ہلکا دھندلا سا سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ وہ آنکھیں بار بار چپکاتی رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے منظر سامنے واضح ہونے لگا۔ کمرے میں نیم روشنی تھی، شاید زیرو بلب کے جلنے کی وجہ سے مکمل اندھیرا ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی ہلکی ہلکی روشنی نے اندھیرے کو روکے رکھا تھا۔ اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکل رہے تھے، احمر میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز مجھے معاف کر دے۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، کمرہ سارا خالی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنے ایک ہاتھ پر کسی کے ہاتھ لگنے کا احساس ہوا تھا۔ آنکھیں پوری طرح سے نہیں کھلی تھی، بس ہلکی سی کھلتی اور پھر سے بند ہو جاتی تھی۔ اب پھر سے اس کی آنکھ ہلکی سی کھلی تو اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی جانب دیکھا، کسی کا ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کو دبا رہا تھا۔ اس نے پوری کوشش کر کے جب دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ احمد ربانی بیٹھا تھا۔ اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، اسے پھر سے اس کی وہ ساری باتیں یاد آئی تھی جو پچھلے کچھ روز سے ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اس رشتے سے راضی نہیں ہیں، تو پھر بار بار اس سب کی سزا صرف آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ سب کچھ بھی جان کے کہنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جو کچھ میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے کیا ہے اس کے بعد اب میں اسی نتیجے پر پہنچی ہوں کہ میں اب بھی جان سے اس بارے میں بات کروں گی۔ آپ کو اب مجھے ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا کر بھی جان سے کہہ دوں گی کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آپ پلیز جائے اور امی بابا کو بھلا دے، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اس کی یہ باتیں سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اٹھا اور کمرے کے بلب آن کر دیے۔ اچانک روشنی ہونے کی وجہ سے ہنا کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد اس نے پھر سے آنکھیں کھولی۔ اس کے باوجود بھی اس نے احمد کی طرف نہ دیکھا تھا۔ دیکھو میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا اس نے پھر سے کہا، مجھے امی بابا سے ملنا ہے۔ نرس، ڈاکٹر، وہ اونچی اونچی آواز میں بلانے لگی تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور آسیہ ربانی اور آصف ربانی اندر داخل ہوئے۔ بی جان بھی ان کے پیچھے تھی۔ ماں باپ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آسیہ ربانی بھاگتے ہوئے آ کر اس کو سینے سے لگانے لگی تھی۔ بی جان نے بھی کئی بار اس پر کلام پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور آصف ربانی بھی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آصف ربانی نے پوچھا تو اس نے کچھ دیر ان کو دیکھا۔ بابا اب میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے، اس نے کہا تو آسیہ ربانی بولی،
بیٹا ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ تمہیں کل چھٹی ملے گی، تب تک کے لیے تمہیں یہی رہنا ہوگا۔ تمہاری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ بیٹا کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہمیں تو بس اطلاع آئی کہ تمہیں یونیورسٹی میں کچھ ہو گیا ہے، اور پھر یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ تمہیں یہاں احمر لے کر آیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل سے وہ یہاں تمہارے سرانے بیٹھا ہے۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھ نہیں لگائی۔ آسیہ ربانی کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے دروازے کے ساتھ لگے کھڑے احمر کو دیکھا تھا، جو اب موبائل میں لگا ہوا تھا، یا شاید موبائل میں لگے رہنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ بی جان، مجھے آپ سب لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا تو بی جان نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے کچھ پونکھا تھا، پھر اس کی بھلائی لیتے ہوئے بولی تھی، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بی جان کی بات پر اس نے باری باری ان تینوں کو دیکھا اور پھر منہ کھولا۔ بی جان، میرے خیال سے میرا اور احمر کا رشتہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس بارے میں بھی نہیں جانتی تھی اور احمر بھی نہیں جانتے تھے، نہ ہی آپ نے ہم سے اس بارے میں پوچھا، مگر میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تو اس بارے میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور آہستگی سے اپنا انگوٹھا اس پر پھیر رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن جو بھی تھا اب اسے یہی کرنا تھا۔ مگر دروازے کے قریب کھڑا احمر وہی کا وہی بت بن کر کھڑا رہ گیا تھا۔ بی جان کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن بیٹا کیا بات ہے، تمہاری جان پر گئی، کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے پیچھے کھڑے احمر کی طرف دیکھا۔ نہیں دادی جان، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم دونوں الگ الگ نیچر کے بندے ہیں، نہ تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ویسے زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ وہ دوسرے ملک سے رہ کر آئے ہیں اور میں پاکستان کی مشرقی لڑکی، میں بالکل بھی ان کے لائق نہیں ہوں۔ ان کے شایع نشان کسی لڑکی کو ہونا چاہیے، وہ جسے پسند کرتے ہیں وہ ان سے شادی کر لے، اور میں بھی جب اپنی پڑھائی مکمل کر لوں گی اس کے بعد ہی شادی کروں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے بات ختم کی تو احمر نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا، مانا کہ وہ کچھ دنوں سے اسے بہت ٹارچر کر رہا تھا، مگر کل جب سے اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب سے احمر سکون سے سو نہیں پایا تھا۔ کب سے وہ یہاں پر بیٹھا تھا، بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جس قدر اس کی حالت خراب ہوئی ہے ان کو برین ڈیمیج بھی ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے سب کچھ بہتر کیا۔ اسے اس وقت یہ احساس ہوا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی کو ٹارچر ایسے ہی کر رہا تھا، وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے چلے جانے سے اس کے چہرے سے ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ اگر وہ ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی سے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ آصف ربانی نے بھی حیرانگی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ دیکھو بیٹا، ابھی تمہاری طبیعت خراب ہے، ہم گھر چلتے ہیں تو وہاں پہنچ کر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ابھی تمہیں اتنا زیادہ بولنے اور سوچنے سے منع کیا ہے۔ بی جان، میرے خیال سے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، ویسے بھی اب نرس آتی ہی ہوگی، اس نے انجیکشن وغیرہ لگانا ہے۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ تینوں نہ رکے تھے۔ وہ اب بھی دروازے کے پاس کھڑا تھا اور یک ٹک اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے اسے زہر لگ رہی تھی، مگر کل سے وہ اس کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں مانتا ہوں کہ یہ سب میری غلطی ہے، کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ بی جان کی خواہش پر ہوا تھا، مگر میں اس سب میں تمہیں قصوروار سمجھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ شاید میں غلط تھا، اور اب اگر تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو پھر اس کو توڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس سے وہ بات کر رہا تھا جو شاید پہلے وہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ معاف کیجیے گا، مگر میں اپنی ساری زندگی کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں گزار سکتی جسے میری فکر تک نہ ہو۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی خواب ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا ہو، میرا شوہر مجھے ایسے رکھے جیسے ہاتھ پر بنے ہوئے چھالے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، بالکل ویسے رکھے جیسے ایک شاخ پر اگا ہوا پھول جسے کانٹے ہر چیز سے دور رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے کہ شاید ہم دونوں کا الگ ہونا ہی بہتر ہے۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا نرس آ چکی تھی۔ نرس نے اسے باہر جانے کے لیے کہا اور وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن آج اس کی خاموشی نے چیخ چیخ کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ آج کا دن ایسے ہی گزرا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تو آسیہ ربانی، بیجان اور آصف ربانی مل کر اسے گھر لے آئے تھے۔ اس سب میں اس کی نظریں احمد ربانی کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی آسیہ ربانی نے اس سے کہا، بیٹا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس لیے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھنی ہوگی۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھوں پر پٹی بندھوا لی تھی اور مسکراتے ہوئے آسیہ ربانی اسے پکڑے ہوئے گھر کے اندر لائی تھی، اور جیسے ہی اس کی آنکھوں سے پٹی اتری وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سارا گھر خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ گیٹ سے ڈرائنگ روم تک کی راہداری پر پھولوں کی کلیاں بچھی ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہر طرف طرح طرح کے غبارے لگے ہوئے تھے، اور بالکل فرنٹ پر سامنے دیوار پر بڑے بڑے حروف میں ہیپی برتھ ڈے ہنا لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے نیچے کچھ اور الفاظ لکھے ہوئے تھے جنہیں وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مائی ڈیئر وائف، مائی لو لائف، میرا سب کچھ تم ہو، تمہارے آنے کا یہ دن مبارک، تم اس طرح کے ہزاروں سال جیو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ بالکل ایک دولہے کی طرح سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور ایک گھٹنا ٹیک کر اس نے اس کے سامنے انگوٹھی کی ایک ڈبیا کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم اپنی ساری زندگی میرے نام کر سکتی ہو؟ اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے نظریں گھما کر ان تینوں کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم ویسے نہیں مانو گی، تمہیں منانے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا نا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ پانی سر سے گزر جائے، اس سے پہلے تمہیں منا لیا جائے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں نہیں جان سکا تھا کہ تم اس سب میں بے قصور ہو۔ اگر اس سب میں قصور تمہارا تھا تو قصور میرا بھی تھا۔ تم بھی نہیں بول سکتی تھی اور میں بھی نہیں بول سکتا تھا، مگر اب جتنے دن بھی نکاح کے بعد تمہارے ساتھ جیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ دن کبھی ختم نہ ہو۔ ان دنوں میں میں نے تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا ہے، اور اس سب کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب مجھے یوں لگا جیسے تم مجھ سے دور جا رہی ہو۔ تمہیں کونے کے احساس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اب تم سے کبھی نہیں ٹوٹ جاؤں گا۔ کیا تم میری محبت کو قبول کرو گی؟ اس نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس شخص کو وہ بھی پسند کرنے لگی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ یہ اس کی اب تک کی زندگی کا سب سے حسین برتھ ڈے تھا، وہ اس لیے کیونکہ یہ صرف اور صرف احمد ربانی نے سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، بالآخر اس کا صبر انجام کو پہنچا تھا۔ احمد ربانی کا ساتھ اس کے لیے جنت سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔